ہٹلر 1933 میں جرمنی کا چانسلر بن گیا تھا۔ چانسلر بنتے ہی ہٹلر نے ڈکٹیٹر بننے کی راہ ہموار کی۔ ہٹلر نے پہلے تو وائس چانسلر بپن کو عہدے سے ہٹایا اور پھر اس کے بعد باقی سب سیاسی جماعتوں پر پابندی لگوا دی۔ 23 مارچ 1933 کو ہٹلر نے جرمن پارلیمنٹ سے ڈکٹیٹر جیسے اختیارات حاصل کر لیے۔ اپریل 1936 میں جرمنی میں اولمپک گیمز منعقد ہوئے۔ اس اولمپک گیمز میں ہٹلر دنیا کو یہ پیغام دینے میں کامیاب رہا کہ جرمنی ایک پرامن ملک ہے۔ ہٹلر اب جرمنی کو طاقتور ریاست بنانے پر لگ گیا۔ جرمنی میں بہت سی اسلحہ ساز فیکٹریاں کھولی گئی اور بہت سے نئے منصوبے بھی لگائے گئے کہ جس کی وجہ سے جرمنی کی معیشت دوبارہ سے مضبوط ہونے لگی۔ ہٹلر یہودیوں کے سخت خلاف تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہودی جرمنی کی فلاح و ترقی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ جرمنی میں صرف یہودیوں کو چھوڑ کر اب کوئی بھی شخص بے روزگار نہیں تھا۔ معاشی میدان کے ساتھ ساتھ اب ہٹلر اپنی فوجی قوت کو بھی بہت بڑھا چکا تھا۔ ہٹلر نے جرمنی کی فوج کو 15 لاکھ سپاہیوں تک بڑھا دیا تھا۔ ہٹلر کی کتاب مائن کیمپ میں ہٹلر نے یہ بات صاف صاف لکھی تھی کہ وہ پہلی جنگ عظیم کا بدلہ ضرور لے گا۔ ہٹلر اب دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکا تھا۔ اب اتحادی فورس جو کہ جرمنی کو پہلی جنگ عظیم میں شکست سے دوچار کر چکے تھے، وہ اب ہٹلر کو اپنے لیے بہت بڑا چیلنج سمجھ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یقیناً ہٹلر جرمنی کا بدلہ اب ضرور لے گا۔ ہٹلر نے اب اتحادی فورسز کو ہر جانے کی رقم دینے سے بھی انکار کر دیا۔ اس رقم کے نہ دینے سے اب جرمنی کی معیشت مزید طاقتور ہو گئی۔ جرمنی اب اپنی فوج پر بے شمار پیسہ خرچ کر رہا تھا۔ اب نازی فورس پوری طاقت کے ساتھ میدان میں آ چکے تھے۔ ہٹلر نے اٹلی کے وزیر اعظم موسولینی کو ساتھ ملا کر 1938 میں آسٹریا پر اپنا جھنڈا لہرا دیا۔ ہٹلر اب پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکا تھا۔ نازی پارٹی کا نشان وہی نشان ہے جو کہ اب RSS کا نشان ہے۔ ہندو پنڈتوں کے نزدیک یہ نشان امن کی علامت ہے، مگر بعد میں یہ نشان پوری دنیا کے لیے تباہی کا باعث بنا۔ ہٹلر نے برطانوی وزیر اعظم نیول چمبرلین سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اس کو چیکوسلوواکیا کا پورا علاقہ دے دیا جائے اور چیکوسلوواکیا میں قائم مقام سدرلینڈ بھی جرمنی کے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ برطانوی وزیر اعظم نے ہٹلر کی باتوں میں آ کر 30 ستمبر 1938 کو ہٹلر کے ساتھ ایک تاریخی معاہدہ کیا۔ معاہدے کے مطابق اب چیکوسلوواکیا سدرلینڈ کا علاقہ اب جرمنی کے پاس گیا اور ہٹلر کو اس بات کا بھی پابند کیا گیا کہ اب جرمنی کسی بھی یورپی ملک پر حملہ نہیں کرے گا۔ ہٹلر اب جرمنی کے سیاہ سفید کا مالک تھا۔ اب جرمنی صرف جرمنی نہیں رہا تھا بلکہ نازی جرمنی ہو چکا تھا، کیونکہ جرمن فوج دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ عوام ہٹلر سے بہت خوش تھے کیونکہ فلاحی منصوبوں کی وجہ سے اب کوئی بھی شخص معاشی تنگی کا شکار نہیں تھا۔ ہٹلر نے پورے ملک میں اپنے جلسے جلوس شروع کر دیے اور بار بار اس بات پر زور دیا کہ بہت جلد اتحادی فورسز جرمنی پر قبضہ کر لیں گے۔ وہ عوام میں اس تاثر کو پھیلانے میں کامیاب ہو گیا کہ جرمنی صرف جنگ کے ذریعے ہی اپنی فلاح و بہبود کر سکتی ہے۔ یورپی ممالک ہٹلر سے خوفزدہ ہونے لگے تھے کیونکہ ہٹلر نے جو وعدہ برطانوی وزیر اعظم سے کیا تھا وہ وعدہ ہٹلر نے توڑ دیا، کیونکہ ہٹلر اپنے وعدے کے خلاف کام کرتا تھا۔ پوری دنیا میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ ہٹلر پر اب یقین کرنا ممکن نہیں۔ ہٹلر اپنی زبان سے پھر جانے والا شخص ہے۔ بالآخر 1 ستمبر 1939 کو صبح 5:35 پر جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر دیا اور یہ آغاز تھا دوسری جنگ عظیم۔